عزت اللہ کی طرف سے ہے، ذلت اللہ کی طرف سے ہے. مگر عقل کا اندھا اللہ کا بندہ انسان سے عزت مانگتا ہے، انسان سے ڈرتا ہے کہیں مجھے ذلیل نہ کر دے، مجلس میں سے مجھے اٹھا کے نہ بھگا دے، میری بے عزتی نہ کر دے. مگر اللہ فرماتا ہے اپنے کلام میں عزت میری طرف سے ہے، ذلت میری طرف سے ہے. تو بندہ قرآن کا الٹا کر رہا ہے، اللہ جو فرما رہا ہے اس کے مطابق عمل ہی نہیں اس کا. اب مثال کے طور پر دیکھو، ایک مالک بیٹھا ہے، بادشاہ بیٹھا ہے، غلام کھڑے ہیں تو ایک سب غلام بادشاہ سے اپنا پیمنٹ لینے کے لیے کھڑے ہیں. بادشاہ انہیں پیمنٹ دے کر انہیں نوازے گا، انہیں گلپوشی کرے گا، عزت دے گا اور ان کا پگار دے گا. تو سب کیوں لگا کے کھڑے ہیں، مگر ایک غلام آ کے غلاموں سے مانگتا ہے میرا پیمنٹ دو. تو بادشاہ کے سامنے مانگتا ہے تو بادشاہ ناراض نہیں ہوگا، غصہ نہیں آئے گا؟ بہت غصہ آئے گا. بادشاہ کو غصہ آنے کے بعد اس نالائق کو نکال دو، قید خانے میں ڈال دو. میرے سامنے میرے غلام سے مانگتا ہے، مجھ سے نہیں مانگتا. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندہ کسی بندے سے عزت مانگ رہا ہے تو غصہ ہو جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے. جا تو اسی سے عزت مانگ، میں عزت تجھے نہیں دوں گا. زندگی میں عزت کبھی نہیں ملے گی، ترستا رہے گا، پھرتا رہے گا، بے عزت ہو کے رہے گا، عزت کبھی نہیں ملے گی. کیونکہ اللہ فرماتا ہے عزت میں دینے والا ہوں، عزت میری طرف سے ہے. تو بندے سے مانگ رہا ہے. اس نے گھر جانے کے بعد عزت نہیں دی، بلایا نہیں، بٹھایا نہیں، راستے میں مل کر شادی کا خط دیا، عزت نہیں دیا. عقل کے اندھے عزت کون دینے والا ہے؟ خود خدا دینے والا ہے. اور تو انسان سے امید لگائے بیٹھا ہے. تیری عقل کو لگوا، کہاں گئی سمجھ؟ چھوٹی بات سمجھتا نہیں. اور کوئی تجھے گالی دیا تو غصہ ہوتا ہے، جانے کے بعد نیچے بٹھایا تو غصہ ہوتا ہے. عزت نہیں دیا. عزت انسان کہاں دے گا، ذلت انسان کہاں دے گا؟ اللہ دینے والا ہے. ارے ذلیل و خوار کر کے مجھے وہاں سے نکال دیا گیا، میرا بہت بڑا مرتبہ تھا، میں مرشد ہوں، میں پیر ہوں، میں ایک عالم ہوں، میں ایک حافظ ہوں، میں ایک مبلغ ہوں، میں جاننے والا ہوں، میرے خاندان میں سب سے افضل میں ہوں. جانے کے بعد کرسی نہیں دیے مجھے، نیچے بیٹھ کے میں آ گیا، عزت نہیں ملی. ذلت ذلیل و خوار کر کے نکال دیے مجھے. ارے ذلت بھی اللہ دے رہا ہے، عزت بھی اللہ دے رہا ہے. ذلت دیتا ہے تو اس کا شکر ادا کرو، مولا تو جہاں دینا ہے وہاں دیتا ہے، تیری رضا میں راضی ہوں. یہاں نہیں دیا، جوتیوں میں بٹھانے کے لیے کہا گیا، جوتیوں کے اندر بیٹھ کے آ گیا. مگر جب جاتا ہے ایسی جگہ تو وہاں پر پھولوں کی برسات ہوتی ہے. یہ خدا کی قدرت عجیب و غریب ہے. کہیں پھول برسائے جا رہے ہیں، کہیں پتھر مارے جا رہے ہیں. یہ میرے ساتھ نہیں، تمہارے ساتھ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خود ہوا ہے. ہجرت کر کے مدینہ سرکار آ رہے ہیں تو وہاں بے صبری سے انتظار کیا جا رہا ہے، عید میلاد منایا جا رہا ہے. آقا تشریف لا رہے ہیں، ہر گھر سے ہر انسان باہر آ گیا ہے. مدینے میں آقا آ رہے ہیں ہجرت کر کے، نعت نبی کی شان میں پڑھی جا رہے ہیں، جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں. اتنی عزت، سارا گاؤں باہر آ گیا ہے. مگر طائف کی گلی میں سرکار حق کی دعوت دینے گئے تو پتھر مارے جا رہے ہیں، دیوانہ پاگل کہہ رہے ہیں. اللہ اللہ، ایک صحابی شہید ہو گئے پتھر سے مار کھا کے. فرشتے جبرائیل آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، تمہارے صدقے میں اللہ نے دنیا بنایا، تم اگر کہہ دو تو پہاڑوں کو ملا دوں گا. یہ طائف کا شہر پہاڑوں کے بیچ میں ہے، یہ جاری کی طرح، جوار کی طرح چکی کے بیچ میں پیس کے رہ جائیں گے. تم اشارہ کر دو. آقا بس اشارہ کر دو. تو سرکار فرماتے ہیں جبرائیل میں کون ہوں یہ لوگ جانتے نہیں، میں کون ہوں یہ لوگ جانتے نہیں، کم سے کم ان کے آنے والی نسل تو سمجھے گی. صبر کا، جفاؤں کے بدلے وفائیں تمہاری، ستمگر کے حق میں دعائیں تمہاری. جب صبر کا عالم، اللہ اکبر، درود آپ پر سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سرکار نے درس دیا ہے. سرکار جانتے تھے عزت کون دے گا؟ اللہ دے گا. ذلت کون دے گا؟ اللہ دے گا. طائف میں پتھر مار رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے، میں محبوب تو ہوں اس کا. ذلت مل رہی ہے مگر ذلت اس کی طرف سے مل رہی ہے. بے مولا تیری طرف سے جو بھی ملے مجھے منظور ہے، میں تیرا ہوں. محبت میں کانٹا بھی پھول نظر آتا ہے. محبوب جب دیتا ہے کانٹا تو محب خوشی سے لیتا ہے، اسے جگر سے لگا کے رکھتا ہے، کیونکہ میرے محبوب کی نشانی ہے.
फूल नहीं कांटा है मगर प्यारा है, देने वाला कौन? तो उसी तरह महबूब खुदा है, खुद मुहिब अल्लाह दे रहा है पत्थर, तो महबूब खुदा पत्थर से मार खा रहे हैं। इज्जत देने वाला खुदा है, जिल्लत देने वाला खुदा है। एक अल्लाह के वली जा रहे थे, नौजवान बैठ के वहां दावत कर रहे थे, तो एक नौजवान जो शरीर था शरारत के लिए उठा और कहा उस बूढ़े को बुला के लाऊंगा, जरा मजा भी लेंगे यार, चलो मैं देखो अभी लाता हूँ। जाके कहा अस्सलाम वालेकुम हजरत, आइए हम कुछ खाना लाए हैं, आप बैठ के खाइए। हम 25-30 नौजवान दोस्त हैं। तो आए, आने के बाद बिठाया, बिठाने के बाद जब निवाला हाथ धोकर बिस्मिल्लाह कह के उठा रहे थे, तो नौजवान कहने लगा, ए बूढ़े उठ, शर्म नहीं आती, बाल सफेद हो गए, बिंदास से आके खाता है, उठ। अल्लाह अल्लाह, बर्तन पे से मजलिस में कोई उठाए तो हमारी तुम्हारी मजाल है, हिम्मत कर सकते हो? पिता फिर जाएगा, मैं तू क्या करके आएगा मालूम नहीं, इतना गुस्सा। वो अल्लाह की वली निवाला नीचे रखते हैं, चुप खामोशी से चले जाते हैं। ये नौजवान कहता है भी बुला के लाता हूँ, फिर जाता है, अस्सलाम वालेकुम हजरत, माफ कीजिएगा, शैतान आके मुझे भड़का दिया था, इसलिए मैं ऐसा किया, आप आइए खाना खा लीजिए, बहुत करम नवाजी होगी, दुआ कीजिए, आप आइए, आपके पाँव पड़ता हूँ हजरत, आ जाइए। फिर आते हैं, आके बैठते हैं, निवाला उठाते हैं तो कहता है ए बेशरम बेहया, अभी भी आया था, कुत्ते की तरह खा रहा है, उठ चल। ऐसी गालियां देता है तो निवाला नीचे रहते हैं, खामोश चले जाते हैं। इसी तरह 7 मरतबा बेइज्जती करता है। कितनी मरतबा? 7 मरतबा, उफ तक नहीं कहते। 7 मरतबा बेइज्जती करने के बाद खुद वो इंसान हैरान होता है और आके कहता है हजरत आप तो सब्र का पहाड़ हैं, अल्लाह अल्लाह, आप इंसान नहीं फरिश्ते हैं, तुम्हें गुस्सा क्यों नहीं आता? 7 मरतबा लोगों के सामने बेइज्जती किया, बर्तन से उठा के भेजा, मजलिस से उठा के भेजा, आप इतने सब्र वाले हैं, अल्लाह अल्लाह, आप तो फरिश्ता ही। ऐसे कहने लगा तो अल्लाह की वली ने कहा मेरी तारीफ क्यों करता है, मैंने कौन सा बड़ा काम किया, मैंने कौन सा बड़ा काम किया? वो तो अल्लाह ने बनाया है एक कुत्ता, वो कुत्ता भी करता है, कुत्ते को रोटी दिखा आता है, लकड़ी दिखा भागता है, वो कुत्ते का मैंने काम किया, तो तू मेरी इतनी तारीफ कर रहा है? कोई बड़ा काम मैंने नहीं किया। इतना बड़ा काम करने के बाद भी अपने आप को क्या कह रहे हैं? नफ्स को कुत्ता कह रहे हैं। हमारी थोड़ी तारीफ कोई करता है तो खुशी के हमारे दिल में लड्डू खिलते हैं, इतने खुश हो जाते हैं कि पूछो नहीं। कोई गाली देता है तो गुस्सा आता है, मगर अल्लाह वालों की अदा देखो, ये हमेशा नफ्स पर नजर रखते हैं। तो इसीलिए ये आयत का बड़ा सीधा साधा तर्जुमा है, तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। बेशक किसी इज्जत दे रहा है मेरे सामने तो जलने का नहीं, और भी उसके लिए दुआ करो कि मैं जिस जगह पे हूँ वो उस जगह पे नहीं आ सकता, वो जिस जगह पे है मैं उस जगह पे जा नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह ने एक एक इंसान को एक काम के लिए बनाया है, वो काम वो जगह में रहकर वही करेगा, और उसे उतनी इज्जत देना है वही देगा, जिल्लत देना है वही देगा। ये अल्लाह की हिकमत है। वो जिस जगह में है बराबर है, उस जगह से हटा के तुम करोगे कुछ होने वाला नहीं, कुछ भी करोगे नहीं होगा। जो काम जो करना है, छोटा व्यक्ति जो काम करता है बड़ा नहीं करता, जो बड़ा करता है वो छोटा नहीं करता। इंसान ने बनाया है, जो छोटा फैन देता है हवा बड़ा नहीं देता, बड़ा जो देता है वो छोटा नहीं देता। हर चीज को एक एक हिसाब से इंसान बनाया है। उसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने भी इंसानों को अलग अलग बनाया है। उसीलिए अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदो इज्जत के लिए मत झगड़ो, दुनिया में इज्जत मैं देने वाला हूँ। कहीं जिल्लत मिले, गाली मिले तो मत नाराज हो, वो भी मैं देने वाला हूँ। इज्जत मेरे तरफ से है, जिल्लत भी मेरे तरफ से। अब देखिए, अब हम समझते हैं मैंने बहुत बड़ा अच्छा काम किया नीचे बैठने के बाद। अब मैं बड़ा हूं, मुझे बड़ी कुर्सी चाहिए, मैं एक मजलिस में आया, नीचे बैठ गया और दिल में सोच रहा हूं कि सबको ऊपर बिठाया गया, मैं नीचे बैठा हूं, मैं अल्लाह की बारगाह में बहुत बड़ा बन गया क्योंकि नीचे बैठा हूं मैं। जो ऊपर कुर्सियों पर बैठे हैं मेरे लेवल के कोई भी नहीं। एक बड़ा जलसा है, जलसे में मैं आ गया तो मैं नीचे बैठा, वहां लोग मुझे पहचानते नहीं, तो दिल में सोच रहा हूं, नफ्स ख्याल कर रहा है कि मैं वो जो बैठे हैं उनसे बड़ा हूं, वो कुर्सियां मेरे लिए कुछ भी नहीं, उससे बड़ी कुर्सी पर मैं बैठा हूं।
اب نیچے بیٹھ کے میں اللہ کو بہت بڑا پسند آ گیا, میں عاجزی کا کام کیا, اللہ مجھے پسند کر لیا, یہ میں سوچ رہا ہوں. تو ایسا انسان اللہ کی بارگاہ میں متکبر ہے, گھمنڈی ہے, تکبر کرنے والا, اکڑنے والا ہے. اللہ اس سے ناراض ہے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ ایک پہلا پیج ہے, اب دوسرا پیج دکھاتا ہوں. ایک بک کے 2 حرف دکھاتا ہوں. ایک طرف دیکھ لیے کوئی بیٹھ کر وہاں پر بہت بڑا ہے, پہچانتے ہیں لوگ, نیچے بیٹھ گیا تو اس دل میں سوچ رہا ہے کہ میں اس سے اوپر بیٹھنے والا تھا, میں نیچے بیٹھ کر بہت بڑا کام کیا, اللہ مجھ سے خوش ہو گیا اور میں اللہ کی بارگاہ میں محبوب بن گیا. ویسا انسان جو سوچتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں ذلیل و خوار ہے, متکبر, اکڑنے والا, تکبر کرنے والا ہے. اور جو انسان کرسی پر بیٹھا ہے, کرسی پر بیٹھنے کے بعد یہ سوچتا ہے کہ میں یہ لوگ جو بیٹھے ہیں ان کی جوتیوں میں, جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کی جوتیوں میں, چپل میں بیٹھنے کے قابل بھی نہیں تھا, اتنا برا, اتنا خراب ہوں میں, ان کی جوتیوں میں بیٹھنے کے قابل بھی نہیں, باہر اٹھا کے پھینک دینا چاہیے مجھے. مگر اللہ کا کرم دیکھو, اللہ نے اتنی عزت دی کہ اتنے اوپر مجھے کرسی پہ بٹھا دیا. یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے, مولا میں کہاں بیٹھنے والا تھا, تو کہاں مجھے بٹھا دیا. تو ایسا بندہ اللہ کو پیارا ہے, اللہ کا محبوب ہے, اللہ اسے چاہتا ہے. اتنی عزت دینے کے بعد بھی اپنے آپ کو گراتا ہے, جنت تیرے لیے ہے. وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے, اس کے دل میں اکڑ پن نہیں. اوپر عزت ملنے کے بعد بھی سرکار کی ادا دیکھو, کیا فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے اس سے بہتر کسی کو بنایا ہی نہیں, سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی. تو ایسے نبی کیا سوچتے تھے, فرماتے ہیں کہ دنیا میں خادم بن کے رہو, مخدوم نہ بنا, غلام بن کے رہو. یہاں تک کہ سرکار بیٹھتے تھے تو میرا گلا سوکھ رہا ہے, تو سرکار کو بھی اس طرح پانی کی حاجت ہوتی, تو وہاں پر صدیق اکبر, عمر فاروق, عثمان غنی, حضرت علی, بلال حبشی بیٹھے ہیں. تو بلال حبشی کے پاس وہاں پر ایک گلاس ہے, پیالہ ہے, یہاں سرکار بیٹھے ہیں, وہاں پیالہ ہے. تو سرکار خود اٹھ کے وہ پیالہ لیتے تھے, پانی ڈال کے پیتے تھے. صحابہ کرام روتے تھے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم غلام ہیں آقا, ہمارے پاس ہی پیالہ تھا, اشارہ کرتے تو تمہیں پانی لا کے دیتے, تم خود اٹھتے ہو, ایسا کیوں کرتے ہیں آپ. تو سرکار کتنا پیارا جواب دیتے ہیں, قربان جاؤ. آقا فرماتے ہیں, اے بلال, اے ابو بکر, عمر, عثمان, علی, سنو, میں بھی ایک غلام ہوں اس کا. انسان کو خود کا کام خود کرنا چاہیے, حکم نہیں دینا چاہیے. اللہ, ان کے اشارے پر فرشتے کام کرتے ہیں, وہ آقا اپنا کام خود کرتے ہیں, گھر میں جھاڑو لگاتے ہیں, عائشہ کے ساتھ کچن میں کام کرتے ہیں. کیسی ادا ہے, ادائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہم کیا کر رہے ہیں. تو عز من تشاء و تذل من